اور وہ میں یقین کریے گا کچھ ایسے ہمارے براڈ کاسٹر ہیں جنہوں نے بیچاروں نے قسطوں پہ لیا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے وہ کوریج کر کے قسطیں اس کی ادا کر رہے تھے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یقین کریے گا جناب. سو ساجد کبھی موبائل ٹوٹا ہے آپ کا؟ کیونکہ پلیئرز چلے جان بوجھ کے نہیں توڑتے، لیکن حالانکہ بال لگ جائے. یہ بتائیے گا آپ کا اسٹینڈ ٹوٹ جاتا ہے یا موبائل ٹوٹ جاتا ہے، پلیئر تو اپنی 40,000 یا 20,000 روپے فیس لے کے چلا جاتا ہے، آپ کو اس میں سے کچھ پے کرنا؟ یہ ایک دفعہ ہوا ہے بورے والا میں نا، لاسٹ ٹائم میرے ہینڈ فری جو ٹوٹے تھے، بال لگا تھا آئی تھنک راشی لیفٹی کا، تو گبر زیبی سے میں نے عذرا مذاق کہا کہ یار اس کی فیس سے پیسے کاٹنے آپ. باقی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے صرف 2 پلیئر ہیں جنہوں نے اپریشیٹ کیا تھا، مطلب انعام وغیرہ. مجھے ذرا یہ بتائیے گا زندگی میں براڈ کاسٹنگ کی فیلڈ میں کون کون سی مشکلات آئیں؟ یہ آپ کو پتا ہے، آپ ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. یہ جو شعبہ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن بات پھر وہی آتی ہے، کرکٹ میرا جنون. سب سے اچھا کامنٹیٹر یہ اب یہاں پہ بندہ پھنسا ہے ایمانداری سے بھائی. میں جو ہے نا، یہ میں کافی دیکھا ہے، ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہے، اور مجھے بھی نہیں پتا کہ اتنا فیمس ہو گیا ہے. مجھے کافی دوستوں نے بتایا کہ یہ کافی. یہ کیسے بولتے ہیں؟ شاٹ ہاٹ شاٹ فیلڈ بن چکی ہے آپ کی. پاکستان میں ہزاروں براڈ کاسٹر ہیں، آپ نے ایک سب سے بڑا ریکارڈ بنایا سیالکوٹ کرکٹ نے. وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے کہ کون سا ایسا ریکارڈ بنا دیا جس کی وجہ سے سیالکوٹ کرکٹ کے رولے ڈل گئے. اس سے پہلے سیالکوٹ کرکٹ کو بہت کم زیادہ انعام کی فیس آپ کو کتنی ملی ہے؟ اوور آل ٹورنامنٹ کی سب سے زیادہ آپ کو ابھی تک کے لیے فیس کتنی ملی ہے یا انعام سب سے زیادہ کتنا ملا؟ اسپورٹ کے 5 لاکھ فالوور ماشاءاللہ مکمل ہو چکے ہیں، اور ڈز آواز پوری دنیا میں سنائی دی گئی جب اعجاز کالو پٹھاری میں کمنٹری ایک نئے انداز سے لے کے آئے. یو کے سپر اسپورٹ کے دیکھنے والوں کے ساجد مغل کے تمام ناظرین کو دعوت بہت سلام کہنا چاہتا ہے. میرے ساتھ آج وہ شہزادہ موجود ہے جنہوں نے پاکستان ٹیبل کرکٹ کے اندر ایک نئی انوینشن لے کے آئے. ٹیبل کرکٹ میں آج ایک کھلاڑی ماشاءاللہ سے 6 چھکے لگاتا ہے تو ہائی لائٹ کرنے والے یہ ہیں. میڈیا انڈسٹری کو انڈسٹری بنانے والے یہ لوگ ہیں. میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ تمام چہروں کا تعارف بھی کرواؤں گا، ان کے انٹرویوز بھی کروں گا، ان کے حوالے سے ان کی جو ڈاکومنٹری ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساجد مغل، آپ کا تعلق مین کہاں سے، بیسک کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ دوست بھائی گجرات سے میں تعلق ہے، قریش شریف میرا ولیج ہے. اور ساجد مجھے ذرا یہ بتائیے گا آپ ٹیپ بال کی فیلڈ میں کیسے آ گئے؟ یہ کرکٹ تو ہم کھیلتے تھے پہلے، تو یہ شاہ جی وقار شاہ جی کی مہربانی کو ساتھ لے کے جب ہمیں چلے ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک چل رہے ہیں 3 سال سے. وقار شاہ جی کون ہے ٹیپ بال کرکٹ میں؟ کیونکہ شائقین کرکٹ ہے وہ صرف آواز کو جانتے ہیں، نام کو نہیں جانتے، نہ فیس کو جانتے ہیں. یہ جو پیج بنا تھا سیاگو کرکٹ، یہ شاہ جی نے بنایا تھا، رفاق شاہ جی نے، اور ان کے ساتھ وقار شاہ جی نے پھر مجھے ایڈ کیا، اور 3 سال سے الحمدللہ ہم ساتھ چل رہے ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیے گا 3 ایڈمن ہیں ماشاءاللہ اس پیج کے، رفاقت شاہ صاحب بڑے سینئر کرکٹر ہیں سیالکوٹ کے، وقار شاہ صاحب اور ساجد مغل. ساجد مغل، آپ پیج چلانے سے پہلے کیا کام کیا کرتے تھے؟ میں جاب کرتا ہوں، گورنمنٹ جاب ہے میری. ماشاءاللہ سے گورنمنٹ جاب ہے، اور گورنمنٹ جاب کو صرف اور صرف ٹیبل کرکٹ سے اتنا پیار ہے کہ بھائی جان یہ تمام چیزیں چھوڑ کے ٹیبل کرکٹ شائقین کرکٹ کو لائیو دکھاتے ہیں. ساجد ذرا یہ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان ٹیبل کرکٹ دن رات ترقی کر رہی ہے، اور سب سے پہلے یہ بتائیے گا فالوور آپ کے کتنے ہیں؟ الحمدللہ ابھی 2 دن ہوئے ہیں، 6 لاکھ فالوور ہمارے کمپلیٹ ہو گئے 3 سال میں. 3 سال کے اندر 6 لاکھ فالوور مکمل ہو گئے؟ جی، پہلے ہماری آئی ڈی تھی وہ بلاک ہوئی ہے، تو تقریباً یہ 2.5 سال میں کہوں کہ 6 مہینے ہمیں لگے تھے اس آئی ڈی کو ریکور کرنے میں، لیکن نہیں ہوئی، تو پھر ہم نے پیج بنایا تھا، اور اب ہمارے 6 لاکھ فالوور الحمدللہ. ساجد، براڈ کاسٹنگ کی فیلڈ میں کیونکہ ایک بڑی تھوڑی سی آکورڈ فیلڈ ہے، کیونکہ آپ نے اسٹینڈ لے کے جانا ہے، سفر پھر لمبے لمبے کرنے ہیں، اسپانسر ہیں وہ اتنی یعنی کہ اسپیشلی جو براڈ کاسٹر ان کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں ٹیبل کرکٹ کی فیلڈ میں، زیادہ پلیئرس کو فوکس ملتا ہے. سو یہ اس فیلڈ کے اندر آپ کتنا مطلب کہ کما لیتے ہیں ٹیبل کرکٹ سے؟ دوست بھائی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ماشاء اللہ فرق پڑ رہا ہے، اب قدر ہو رہی ہے، جو کمیٹی والے ان کو بھی، پلیئرس کو بھی، تو ماشاء اللہ اللہ پاک عزت دے رہے ہیں. پہلے یہ نہیں تھا، بالکل آپ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن اب آہستہ آہستہ جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے نا، تو ٹھیک ہو رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے نظام الحمدللہ. اور یہ جو بات ہے ہماری انکم کی، یہ سمجھ لے کے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ ہمارے جو اخراجات ہے اس حساب سے ہماری فیس نہیں ہوتی جس طرح پلیئر کی فیس ہے نا. لیکن الحمدللہ میں سیٹسفائی ہوں اپنی لائف سے، کیونکہ کرکٹ میرا جنون، مطلب یہ میرا شوق ہے، تو اس وجہ سے بھی چاہ رہے ہیں، اور الحمدللہ اب کمائی بھی ہو رہی ہے، شکر ہے.
ساجد ذرا یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے آپ کی کمائی ہو رہی ہے ٹیبل کرکٹ میں، آپ دن رات اللہ آپ کو ترقی دے، ٹیبل کرکٹ میں کبھی آپ کا موبائل ٹوٹے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے اتنا مہنگا موبائل، اچھے ہر بندے کا دل ہوتا ہے اچھے سے اچھا اور اچھے سے اچھے رزلٹ والا موبائل ہے، وہ ہر براڈ کاسٹر کے پاس 70 سے 80 ہزار روپے کا ہے، اور وہ میں یقین کریے گا کچھ ایسے ہمارے براڈ کاسٹر ہیں جنہوں نے بیچاروں نے قسطوں پہ لیا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے وہ کوریج کر کے قسطیں اس کی ادا کر رہے تھے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یقین کریے گا جناب۔ ساجد کبھی موبائل ٹوٹا آپ کا؟ کیونکہ پلیئرز چلے جان بوجھ کے نہیں توڑتے، لیکن حالانکہ بال لگ جاتا ہے۔ اسٹینڈ تو اکثر ٹوٹتے رہتے ہیں، لیکن موبائل ایک دفعہ ہی ٹوٹا ہے ابھی تک، وہ حسین گجر کا ٹورنامنٹ تھا، شاید آپ بھی تھے اس میں، تو جی بالکل۔ بار موبائل میرا ٹوٹا تھا، بال لگا تھا، لوکل مقامی لڑکا تھا، اس سے موبائل ٹوٹا تھا، تو آئی تھنک 17 یا 18 ہزار روپے کا اس کا پینل پڑا تھا، اس میں میری حسین بھائی نے کافی ہیلپ کی تھی۔ مجھے ذرا یہ بتائیے گا آپ کا اسٹینڈ ٹوٹ جاتا ہے یا موبائل ٹوٹ جاتا ہے، پلیئر تو اپنی 40 ہزار یا 20 ہزار روپے فیس لے کے چلا جاتا ہے، آپ کو اس میں سے کچھ پے کرتا ہے؟ بس اللہ ہی حافظ ہے۔ نہیں پے کرتا؟ بالکل جناب، ویسے اوور آل اخلاقی طور کے اوپر اس کو آ کے پوچھنا چاہیے، اس کو پے نہ کرے، تھوڑا بہت دے دے یار، چلے اس بیچارے کا موبائل ٹوٹ گیا، یہ ہماری وجہ سے لائیو دکھا رہا ہے، کیونکہ یہ ٹیبل کرکٹ میں 100% چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آج پلیئر اگر 1 لاکھ 10 لاکھ روپے، اللہ سب کو ترقی دے آمین، وہ اپنے پرفارمنس کے ساتھ ساتھ اگر آج وہ فیسز میں ان کی میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو یہ میڈیا انڈسٹری کی وجہ سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آم رائٹ؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ ایک دفعہ ہوا ہے بورے والا میں نا، لاسٹ ٹائم میرے ہینڈ فری جو ٹوٹے تھے، بال لگا تھا آئی تھنک راشی لیفٹی کا، تو گبر زیبی سے میں نے عذرائے مذاق کہا کہ یار اس کی فیس سے پیسے کاٹنے ہیں آپ نے، اس نے میری ہینڈ فری توڑ دیا، تو واپسی جاتے ہوئے گبر نے کہا کتنے کی تھی، تو میں ویسے مذاق میں کہا یار مذاق کر رہا تھا، آپ سیریس لے گئے، کہتے ہیں آپ بتاؤ، ویسے کہا میں کہا پتہ نہیں 200-250 کو بتا، اس نے 500 روپے دیا، سارے بھائی یہ آپ کی ریکوری ہے۔ بالکل، یہ ویسے ہی انہوں نے مذاق میں کہا، اور زیبی بٹ ماشاءاللہ ایک اچھا کھلاڑی ہے اور اچھا علاقہ کا مالک ہے۔ ساجد، تبور مرزا، خرم چکوال، نو ڈاؤٹ بہت دنیا ان کو جانتی ہے، آپ والی بال کے اندر بھی جانتے ہوں گے، شانی گجر ہے، بڑا نام ہے ماشاءاللہ، اختر بلوچ ہے، وہ جب بھی ان کو لوگ انعام دیتے ہیں اچھی پرفارمنس پہ، ظاہر سی بات انہوں نے فیس 40 ہزار یا 50 ہزار یا 70 ہزار روپے لی ہوتی ہے میچ کی، جب لوگ ان کو انعام دیتے ہیں وہ اپنے انعام میں سے براڈ کاسٹ کو دے دیتے ہیں، یار چلیں ان کی وجہ سے ہمیں فیسز مل رہی ہے۔ آج تک کبھی کسی پلیئر نے آپ کو ایسے انعام دیا اچھا پرفارم کرنے پہ، یار چلو یہ ہماری پوسٹ لگاتے ہیں، چلے یار ان کو چلے اس کو 10 ہزار روپے انعام ہے، تو چلے پیچھے جو 4-5 بندے کھڑے ہیں ان کو 500 بھی دے دو، تو کبھی کسی نے اس طرح آپ کو اپریشیٹ کیا کسی پلیئر نے آج تک؟ دوست باقی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے صرف 2 پلیئر ہیں جنہوں نے اپریشیٹ کیا تھا، مطلب انعام وغیرہ دیا تھا، بلکہ 3 ہے، ایک تو زیبی ہے، اس نے مجھے ایک موبائل بھی گفٹ دیا تھا، میرا موبائل گم ہو گیا تھا تب زیبی میں پیک ٹائم چل رہا تھا۔ ہاں جی ایسا ہی ہے، نووا 7i نیو موبائل آیا تھا 45,000 کا، ابھی میرے پاس ہی ہے، وہ مجھے گفٹ دیا تھا، میں نے سنبھال کے رکھا اسے۔ اس کے بعد اگر انعام دینے کی بات ہے اپنی فیس میں سے، وہ سلمان سلو ہے شاہکوٹ کا، اس کے بعد چھوٹا بھی کیا ہے، یہ وہ 2 بندے ہیں جنہوں نے ابھی تک جو ہے وہ ہمیں انعام دیا، باقی جو ہے وہ بس نہیں، میرا کوشچن یعنی کہ وہ شائقین کرکٹ تک پہنچاتا چلو کہ یہ نہیں کہ ہم کسی سے مانگتے ہیں، اوور آل کسی نے سپورٹ کیا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ سرمد حمید کو کشمیر میں اس نے چھکے لگائے تو سرمد حمید کو تقریباً 14,000 روپے انعام ہوا تھا، اور اس 14,000 روپے میں 500 روپیہ انہوں نے مجھے دیا اور 500 روپیہ ساجد مغل کو دیا۔ کیوں دیا؟ کہ بھائی اس نے کہا یار مجھے خوشی ہوئی ہے میں آج ٹیبل کرکٹ میں ایک برانڈ بناؤں تو آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ کمنٹری میں ہمارا اتنا تعارف کرواتے ہو، ساجد مغل ہمارا میچز میں اتنا بتاتا ہے، یہ آپ سرمد سے پوچھ بھی سکتے ہیں، حالانکہ ہم نے مانگے نہیں ہے، میں اس لیے بھی نہیں یہ کمنٹس کر رہا کہ بھائی ہمیں مزید پلیئرز دیں، الحمدللہ ہم اسٹیبل ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بٹ ساجد مغل مجھے بہت زیادہ ایٹ لیسٹ خوشی ہوئی، میں اس دن سے سرمد حمید کی قدر کرنا شروع ہو گیا ہوں، یار وہ بندے نے مجھے دل سے خوشی اس کی پرفارمنس ہے، بٹ اس نے یہ جو ہمیں آ کے انعام دیا ہے نا، میرا دل خوش ہو گیا۔ انعام دو تو بھائی انعام ہوتا ہے، لازمی نہیں کہ وہ کوئی بندہ پیسے دے تو اچھا لگتا ہے، جو انعام جو اپریشیٹ ہوتا ہے نا، اصل خوشی اس کی ہوتی ہے، جو 2 چل رہے ہیں وہ 50-50 ہزار فیسیں ہیں، اس میں سے 500 میرے خیال سے میں نے نہیں رکھتا، لیکن اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ جو انعام ہوتا ہے نا اس کی اپنی خوشی ہوتی ہے۔ ابھی سرمد بھائی کا سٹارٹ ہے، آغاز ہے ابھی، لیکن میں جو مطلب مسلسل جو پراپر ہمارے ساتھ چل رہا ہے میں نے ان کی بات کی ہے، ابھی ان کے ساتھ ہم نے ٹورنامنٹ کم کیے ہیں، تو یہ اس کے بعد بھی ایک دفعہ اس نے کیا تھا،
ابرال سرمد پاکستان ٹیبل کرکٹ کا وہ کھلاڑی ہے کہ اس سے اچھا پرفارم ہو شائقین کرکٹ یا اسپانسر اس کو انعام دے وہ براڈ کاسٹر کو دے کے جاتا ہے انعام. یہ اسی طرح یہ ساجد مغل ایسے بالکل ایسے نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. ماشاء اللہ اللہ اس لڑکے کو دن رات ترقی دے, اللہ اس کو عروج دکھائے, آمین. ساجد مغل مجھے ذرا یہ بتائیے گا زندگی میں براڈ کاسٹنگ کی فیلڈ میں کون کون سی مشکلات آئیں؟ یہ آپ کو پتا ہے, آپ ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. یہ جو شعبہ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے, بہت ڈیفیکلٹ ہے. لیکن بات پھر وہی آتی ہے کرکٹ میرا جنون, کیونکہ یہ ہمارا جنون ہے, ہمارا پیشن ہے, شوق ہے. تو یہ تکلیفیں ہمیں مطلب اب ہم عادی ہو گئے ہیں, ان کے لیے ہمیں اب جو ہے مشکل نہیں ہوتی. پاکستان کے کس ٹورنامنٹ کا میرے شارٹلی آپ نے آنسر دینے ہیں؟ پاکستان کا سب سے فیوریٹ اسپانسر؟ سب سے فیوریٹ ویسے سارے ہی اچھے ہیں لیکن سب سے فیوریٹ اسپانسر دل سے جو دل کو اچھا لگتا ہے. ہر انسان کی لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے. چودھری عبدالمنان. آپ کا سب سے کس ایونٹ کا سب سے زیادہ انتظار آتا ہے آپ کو پاکستان ٹیبل کرکٹ میں؟ MPL. پاکستان ٹیبل کرکٹ کا سب سے جو دل کو پسند آنے والا بیٹسمین ہے وہ کون؟ JB بٹ. پاکستان کا سب سے اچھا بالر جو دل کو پسند آتا ہے وہ کون؟ سہرام کاکا. سب سے اچھا آل راؤنڈر؟ سب سے اچھا ابھی تو جو ہے وہ ذہنی جا رہا ہے. اور سب سے اچھا کامنٹیٹر؟ یہ اب یہاں میں بندہ پھنسا ہے. ایمانداری سے بھائی, میں یہ نہیں کہ میں یہاں پہ کھڑا امان کران سے کہیں گے کہ یہ منہ پہ تعریف ہو رہی ہے, لیکن نو ڈاؤٹ میں دل سے آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں. جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا تب سے لے کے اب تک آپ فیوریٹ ہو. سو بہت شکریہ. یہ آپ نے یہ شائقین کرکٹ کو شاید میں بھی ہو کہ داؤد بوش نے لیٹس سی. بٹ مجھے تھوڑا یہ بتا دیجیے گا ساجد مغل, ماشاء اللہ سے آپ کی تمام فہرست آپ نے بتائی ہے کہ آپ کے جو فیوریٹ ہیں. آپ کا سب سے زیادہ جو مشہور کول ہے وہ ٹک ٹاک پہ بڑا مشہور ہو وہ کون سا ہے؟ یہ شارٹ والا جو ہے نا, یہ میں کافی دیکھا ہے, وہ ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہے, اور مجھے بھی نہیں پتا کہ اتنا فیمس ہو گیا ہے. مجھے کافی دوستوں نے بتایا کہ یہ کافی. یہ کیسے بولتے ہیں؟ شاٹ ہاٹ شاٹ. سو بالکل جناب, بیٹسمین جو بھی چھکا لگاتا ہے وہ شاٹ کا اپنا الگ سے سیالکوٹ کرکٹ پیج پہ سنتا ہے, ان کی آواز سنتا ہے. ساجد مغل ان کا نام ہے, اور ڈیفینیٹلی جو شارٹس کہتے ہیں اس کا الگ سے ہی اپنا نکھار ہوتا ہے. تھوڑا ساجد مغل مجھے آخری تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا. ساجد مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا کہ ٹیپ بال کرکٹ ماشاءاللہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے, ایک فیلڈ بن چکی ہے. آپ کی پاکستان میں ہزاروں براڈ کاسٹر ہیں, آپ نے ایک سب سے بڑا ریکارڈ بنایا سیالکوٹ کرکٹ نے. وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے کہ کون سا ایسا ریکارڈ بنا دیا جس کی وجہ سے سیالکوٹ کرکٹ کے رولے ڈل گئے. اس سے پہلے سیالکوٹ کرکٹ کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. ہمارا پہلا جو ٹورنامنٹ تھا وہ دیپالپر میں تھا. پہلے ہم اپنے جو ولیج وغیرہ میں, سٹی وغیرہ میں ٹورنامنٹ کرتے تھے, وہاں پر ہمیں انوائٹ کیا گیا, اور 19,600 کا ریکارڈ تھا حسن میرا کا, جو ہمارے بھائی ہیں. بالکل ہمارے گجرات سے ہیں, جگر ہیں ہمارے, سینئر بھی ہمارے ماشاءاللہ, بڑی پیاری آواز ہے. تو ان کا ریکارڈ جو ہے وہ ہم نے بریک کیا تھا. پہلا بڑا ٹورنامنٹ آؤٹ آف سٹی گئے تھے, اور ریکارڈ ہم نے جب بریک کر دیا تھا. اس کے بعد 3 دفعہ ہم نے 20,000 روپے گئے ہیں, اور ایک دفعہ 26,500 کا ہمارا ریکارڈ ہے, جو ابھی تک جو ہے وہ مسلسل چل رہا ہے الحمدللہ. تو جناب 26,500 بندے کا ریکارڈ ہے سیالکوٹ کرکٹ پیج کے پاس. مطلب فالوورز کی لسٹ میں کرکٹ سپورٹس آ گئے ہیں, لیکن اگر ریکارڈ کے حوالے سے بتاتا چلو تو پاکستان ٹیبل کرکٹ کا نمبر 1 پیج ہے سیالکوٹ کرکٹ پیج. اور ماشاءاللہ اسی طرح یہ لوگ ترقی کرتے رہے ٹیبل کرکٹ کے میدانوں میں. ان کی وجہ سے رونق ہے, چونکہ آج اگر ایک گلی کا محلے کا بچہ ٹیبل کرکٹ کا شوق اس کو پیدا ہوا ہے تو جناب ان کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. دل میں ویسے شوق ہوتا ہے, لیکن جب لائیو جب سیالکوٹ کرکٹ پوسٹ لگتی ہے تو الگ سے ہی لوگوں کا تاثر ہوتا ہے کہ بھائی لوگ ویسے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سے کہ بھائی سیالکوٹ کرکٹ پیج پہ پوسٹ لگا دیں. دوست بھائی, یہ ہم نے اسٹارٹ میں بڑی اسٹرگل کی ہے. پہلے ہماری آئی ڈی تھی تو وہ بلاک ہوئی, آپ کو بتایا میں نے پہلے بھی. آئی ڈی بلاک ہونے کے بعد مطلب لوگوں نے ہمیں انفرینڈ کر دیا, بلانا چھوڑ دیا, مطلب کہ بہت ڈسپوائنٹ ہوئے ہم. 5 سے 6 منتھ ہم نے محنت کی, تینوں بندوں نے بڑی محنت کی ہم نے. اس کے بعد ایک آپ جیسے بھائی نے مشورہ دیا کہ آپ پیج بنا لیں, پھر ہم نے پیج بنایا. پھر ہم نے لوگوں سے خود ریکویسٹ کی تھی یار ہمیں اپنی پرفارمنس جو ہے بتایا اگر ہم انشاءاللہ لگائیں گے. تو کچھ تو نظریں کرتے, کچھ بتا دیتے تھے. اب جب ہم پراپر جو ہے وہ صحیح بات ہے کہ ہم کام نہیں کر پا رہے, مطلب جیسے پہلے کرتے تھے, کیونکہ مصروفیت ہے تو بعض دفعہ دوست بھیجتے ہیں تو رہ جاتی ہیں, ویڈیو رہ جاتی ہے, پوسٹ رہتی ہیں, دوست ناراض بھی ہوتے ہیں, تو صرف ان سے معذرت ہی کر سکتے کیونکہ اب مصروفیت بہت زیادہ ہے پہلے کی نسبت نا. تو آپ بھی معذرت چاہیں گے ان دوستوں سے.
जो कई दफ़ा हमें भेजते हैं पोस्ट और हम लगा नहीं पाते। सबसे ज्यादा इनाम की फीस आपको कितनी मिली है? ओवरऑल टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा आपको अभी तक के लिए फीस कितनी मिली है, या इनाम सबसे ज्यादा कितना मिला आज तक? ये लास्ट टाइम जो MPL हुआ ना उसमें तकरीबन 80,000 जो है वो हमें टोटल जो है वो इनाम वहाँ से हुआ था। इसीलिए आपको MPL का इंतजार होता है। इसलिए नहीं होता क्योंकि वो उनकी जो मैनेजमेंट है ना वो माशाल्लाह नो डाउट पूरे पाकिस्तान में जितने भी टूर्नामेंट है बड़े शानदार होते हैं। हर एक टूर्नामेंट मतलब मुनफरद एक से बढ़ के एक होता है माशाल्लाह। करेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि वो मतलब नंबर 1 वो नंबर 2, लेकिन हर बंदा अपना पूरा एफर्ट करता है। लेकिन वो मैनेजमेंट के हवाले से जो है ना टाइमिंग के हवाले से वो टॉप पे है। बाकी टूर्नामेंट अच्छे हैं इसलिए हमें इंतजार होता है कि हमें वेट नहीं करना पड़ता। यहाँ पर हम बैठे रहते हैं घंटा 2 घंटा 3 घंटे, पहले आ गए बाद में आ गए, टीमें नहीं आ रही, प्लेयर नहीं आ रहे, बड़े मसाइल होते हैं। लेकिन वहाँ पर ये मसाइल नहीं होते। यूके सुपर स्पोर्ट के 5 लाख फॉलोअर माशाल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं और डुस डुस आवाज पूरी दुनिया में सुनाई दी गई जब एजाज कालू पुठारी में कमेंट्री एक नए अंदाज से लेके आए। यूके सुपर स्पोर्ट के देखने वालों के साजिद मुगल क्या कहना चाहेंगे आप? वो माशाल्लाह उनकी आवाज़ बड़ी जो स्वीट है, एक उनकी जो बोली है ना वो जरा बाकी जो हम तो पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, वो पुठारी बोलते हैं, वो बड़ी स्वीट सी जुबान है। और मुझे याद है वो जब आए थे सियालकोट में वहाँ से वो मतलब उनको फेम मिला डुस डुस, वो जो मनान लेफ्टी का उन्होंने बोला था आया मनान। जी जी बिल्कुल। हाँ वो वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा फेम मिली है। तो अल्लाह पाक उनको मजीद इज्जत दे, तरक्की दे, यूके स्पोर्ट्स को भी दे। मेहनत कर रहे हैं और 5 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल हम मुबारकबाद देते हैं। बर्मिंघम का आउट ऑफ पाकिस्तान ये पहला पेज है पाकिस्तान के बाहर का। अभी तक पाकिस्तान में जितने पेजेस भी हैं पाकिस्तान से बाहर के टेप बॉल क्रिकेट दिखाने वाले सिर्फ और सिर्फ यूके सुपर स्पोर्ट वाहिद पेज है राजा अफजाल कियानी साहब, जिसके हमारे सीनियर एडमिन है, जिनकी मेहनत की वजह से आज 5 लाख फॉलोअर मुकम्मल हो चुके हैं। देखिए ना आप दाऊद भाई, लोग बाहर जाते हैं कमाई करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन उनको वहाँ पर भी देखिए आप ये क्रिकेट का शौक है तो वो वहाँ पर भी ये क्रिकेट की खिदमत जो है वो कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे।